ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے جس ٹاپک پر ڈسکشن کرنی ہے وہ ہے اسراء و معراج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان سفر معراج کے دو حصے ہیں. پہلے حصے کو اسراء اور دوسرے کو معراج کہتے ہیں. اسراء کہتے ہیں شام کو سفر کرنے کو. عربی کے اندر اسراء کا مطلب ہوتا ہے شام میں کوئی سفر کرنا. اسراء سے مراد راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا ہے. اسراء سے مراد کیا ہے کہ ایک ہی رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مکہ سے بیت المقدس کا سفر کروایا. بیت المقدس کہاں پر ہے؟ یروشلم کے اندر ہے. ٹھیک ہے، جس پر ابھی یہودیوں نے قبضہ کیا ہے اور اس کو اسرائیل کا نام دیا ہوا. ٹھیک ہے، اسرائیل کا جو کیپٹل ہے وہ ہے یروشلم. وہاں پر ہے بیت المقدس. اس کا اگر آپ ڈسٹینس دیکھیں تو مکہ سے یہ تقریباً 1482 کلومیٹر بنتا ہے. 1482 کلومیٹر. اور اگر آپ گاڑی پر سفر کریں گے تو یہ تقریباً 16 سے 17 گھنٹے کا سفر بنتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر کروایا. اسے کہتے ہیں اسراء. اور معراج سے مراد ہے بیت المقدس. اور معراج سے مراد ہے بیت المقدس سے آسمان کی طرف کا سفر. دو حصے ہیں اس کے. ایک حصہ ہے مکہ سے بیت المقدس کا سفر اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں کے اوپر تشریف لے جانا. نہیں سمجھ آئی؟ کوئی کویسچن ہے تو پوچھ لیں. کلیئر؟ یہ واقعہ جو ہے یہ بیداری کے عالم میں پیش آیا. یہ کوئی خواب نہیں تھا. ٹھیک ہے، جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا اللہ کے نبی کو یہ سارے جو ہے سفر کروایا ہے. یہ واقعہ بیداری کے عالم میں جسم اور روح سمیت پیش آیا. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں سورت بنی اسرائیل، جسے سورت اسراء بھی کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے. یہ جو دونوں مساجد ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی برکت کی جگہ ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. سفر کیوں کروایا گیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائے اللہ کے نبی کو. بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. یہ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 آیت ہے. بنی اسرائیل کا جو سورت ہے وہ سورت نمبر 17 ہے قرآن پاک کی، اور یہ اس کا آغاز ہے سورت کا. تو معراج کا واقعہ کب پیش آیا ہے؟ اس کی جو ڈیٹ ہے اس کے متعلق لوگوں کے اندر مختلف اختلاف پایا جاتا ہے. اس کی کوئی فکس ڈیٹ نہیں پتہ. ٹھیک ہے، اس بارے میں مورخین میں بہت زیادہ اختلاف ہے. البتہ سورت بنی اسرائیل کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکی دور کے بالکل آخر کا ہے. اللہ کے نبی کے دو دور تھے نا. اللہ کے نبی کا ایک مکی دور ہے، ایک مدنی دور ہے. ٹھیک ہے، تو مکی دور کا جو آخری حصہ تھا اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ واقعہ پیش آیا ہو. واقعہ معراج کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر تشریف لائے. براق کیا ہے؟ وہ گھوڑے کی طرح ہوتا ہے. یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور ہے، گھوڑے کی طرح کا. ٹھیک ہے، یہ بھی گدھے کی طرح کا ایک نسل ہے. ٹھیک ہے، یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور ہے جو اپنا قدم اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا ہے. اتنی اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ جہاں پر اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں پر اس کا ایک قدم پڑتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر شروع ہوا اس وقت آپ مسجد حرام میں تھے. جب سفر شروع ہوا تو آپ کہاں تھے؟ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں تھے. آپ براق پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس تشریف لائے. ٹھیک ہے، وہاں جبرائیل علیہ السلام نے براق کو باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء اپنی سواریاں باندھتے ہیں. ایک جگہ پر انہوں نے براق کو باندھ دیا.
پھر آپ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی. آپ کو پتہ ہے مسجد میں جب بھی داخل ہوں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنی ہوتی. جب بھی مسجد میں داخل ہوں وہ تو 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنی ہوتی. تو لازمی ہے. جی یہ لازمی ہے. تو اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اس میں انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی. اللہ کے نبی نے جو نماز پڑھی اس کی امامت کرائی، اور آپ کے جو مقتدی تھے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ کون تھے؟ انبیاء علیہ السلام. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 3 برتن لائے. جبرائیل علیہ السلام کیا لائے آپ کے پاس؟ 3 برتن لائے. ایک برتن میں کیا تھا؟ شراب تھی. دوسرے برتن میں دودھ، اور تیسرے میں شہد. ایک میں کیا تھا؟ شراب، ایک میں دودھ، اور تیسرے میں شہد. تو آپ نے دودھ پسند فرمایا. آپ کو 3 برتنوں میں سے کوئی ایک برتن کو چوز کرنے کے لیے کہا گیا تو اللہ کے نبی نے کیا چوز کیا؟ دودھ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت پائی، آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی. اگر آپ نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. ٹھیک. شہد بھی اچھی چیز ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا پسند فرمایا؟ یہ جو واقعہ ہے یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4709 میں اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا. بیت المقدس کا سفر ہم نے دیکھ لیا. اب بیت المقدس سے کہاں گئے؟ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ منہ دھو کے آ جاؤ بیٹا. اس کے بعد بیت المقدس سے اب اتنی انٹرسٹنگ چیزیں پڑھ رہے ہیں اور آپ یہاں پر سونے کی تیاری میں ہو. بیت المقدس سے اب نیکسٹ جو ہمارا سفر ہے، اللہ کے نبی کا جو سفر ہے وہ معراج کا سفر ہے. بیت المقدس سے اب کہاں جانا ہے؟ آسمانوں کی طرف. تو سب سے پہلے جو آسمان آتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے یہ دنیا کا آسمان ہے، آسمان دنیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا. ہر آسمان کا ایک کیا ہے؟ دروازہ ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا. آپ کی آمد کی وجہ سے دروازہ کھولا گیا. آپ نے وہاں تمام انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. تو پہلے آسمان کے پاس اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے. تو اللہ کے نبی نے انہیں سلام کیا. انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، خوش آمدید کہا آپ کو، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا کہ آپ کو آخری نبی مانا. ٹھیک ہے. ان کی دائیں طرف ایک گروہ تھا. ایک گروہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک لیفٹ سائڈ پہ کچھ لوگ تھے اور کچھ رائٹ سائڈ پہ کچھ لوگ تھے. جب وہ رائٹ سائڈ پہ دیکھتے تو مسکراتے، کیونکہ جو رائٹ سائڈ پہ لوگ تھے وہ نیک لوگ تھے، جنتی روحیں تھیں، اور جو لیفٹ سائڈ پہ تھے وہ بدبخت لوگ تھے، گناہ کرنے والے لوگ تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر. پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا. آپ کو ویلکم کیا گیا، دروازہ کھولا گیا. آپ نے وہاں 2 خالہ زاد پیغمبروں، 2 خالہ زاد کیا ہوتے ہیں؟ جو کزنز ہوں آپس میں. کون سے پیغمبر سے 2؟ حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم. انہیں سلام کیا. دوسرے آسمان پر کن سے ملاقات ہوئی؟ حضرت یحییٰ سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. دونوں نے جواب دیا سلام کا اور آپ کو ویلکم کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اس کے بعد تیسرے آسمان پر لے جایا گیا. ہاں یہ دوسرے پر تھا، آپ تیسرے آسمان کی طرف سفر کیا. تیسرے آسمان پر آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خاصیت یہ ہے کہ انہیں دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا، اتنے حسین تھے وہ. اگر آپ قرآن پاک میں سورۃ یوسف پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے حسین تھے. آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سلام کہا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، ویلکم کیا آپ کو، اور انہوں نے بھی آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اس کے بعد چوتھے آسمان پر لے جایا گیا. وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا.
اور انہیں اسلام کہا. انہوں نے بھی جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اس کے بعد 5ویں آسمان پر لے جایا گیا. 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا، انہیں اسلام کہا، انہوں نے اسلام کا جواب دیا، ویلکم کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اس کے بعد 6ٹھے آسمان پر لے جایا گیا. 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ نے انہیں اسلام کہا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ رونے لگے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان جسے میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی. حضرت موسیٰ کے رونے کی وجہ کیا تھی؟ کہ جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے کم لوگ جنت میں جائیں گے. اس کے بعد آپ کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا. وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. آپ نے انہیں اسلام کیا، انہوں نے جواب دیا، ویلکم کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. وہ بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے تھے. جیسے بیت اللہ ہے زمین کے اوپر، اسی طرح آسمانوں کے اوپر اسی بیت اللہ کے اوپر ہے بیت المعمور. وہ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. بیت المعمور میں جیسے زمین کے اوپر آپ دیکھتے ہیں جو بیت اللہ ہے اس کے گرد، خانہ کعبہ کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں. جو بیت المعمور ہے وہاں پر فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں. 70,000 فرشتے وہاں پر ایک وقت میں طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ جس کی باری آ جاتی ہے اس کی دوبارہ باری نہیں آتی. اتنی تعداد ہے فرشتوں کی، اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ مخلوق ہے. پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. یہ ایک جگہ ہے سدرۃ المنتہا. اس کی کیفیت جو سدرۃ المنتہا ہے، اس کے پتے جو ہیں وہ ہاتھی کے کان جیسے ہیں اور پھل بڑے 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 ٹھیلوں جیسے. اس پر سونے کے پتنگے چھائے ہوئے تھے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ اس پر چھانا تھا چھا گیا. اس سے وہ سدرہ تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی. کہ اتنا خوبصورت وہ تھا، درخت تھا یا جو بھی چیز تھی سدرۃ المنتہا، اس کی خوبصورتی بیان نہیں کی جا سکتی. سونے کے کیا تھے؟ سونے کے پتنگے چھائے ہوئے تھے، یعنی کہ جیسے کوئی چیز اڑ رہی ہو، چھوٹے چھوٹے پتنگے. پتنگے ہوتا ہے جیسے چھوٹے چھوٹے ہو نہیں، جیسے بٹر فلائز کی طرح ہوتے ہیں، اس طرح. معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا. ٹھیک ہے، اور آپ کو جنت بھی دکھائی گئی اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کرایا گیا. جنت میں آپ کو حوض کوثر اور اللہ کی چند دیگر نشانیاں آپ نے دیکھیں. جہنم میں جو لوگوں کو جن کو آپ نے دیکھا وہ غیبت کرنے والے جو جہنم میں جائیں گے. بے عمل خطبہ، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل کے بھیانک انجام کا مشاہدہ کیا. اسی طرح آپ کو جہنم کے دروغہ کا بھی مشاہدہ کرایا گیا اور دجال کا بھی مشاہدہ کرایا گیا جو قیامت کے قریب نکلے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کی معراج کا واقعہ، اسراء اور معراج کا واقعہ. اس میں کوئی آپ نے کوئی چیز جو آپ کو نہ سمجھ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کو دوبارہ بھی آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. تو آج کی ویڈیو یہی ختم کرتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ آپ صدقہ جاریہ کے حقدار بن سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.